الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر حضرات سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا نوازشوں کرم فرمائیوں سے اس پرفتن ماحول میں، اس پرفتن دور میں ہم اور آپ اپنے اکابر کی رہبریوں میں، اپنے علماء کی رہبریوں سے، اپنے اہل علم کے طبقے سے وابستہ ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ مبارک مہینہ جس میں عبادتوں کے مختلف پہلو، مختلف اوقات میں مختلف تسبیحات، عبادتیں، مثلاً تراویح، قرآن پاک کی تلاوت، روزہ، سحر افطار، اذکار کی کثرت، دعاؤں کا اہتمام، اس مبارک موقع پر، اس مبارک مہینے میں مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کہا
کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ قرآن مجید انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، ذلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو عروج پر لانے والی کتاب ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں کہ ارے میری تو ذلت ہو رہی ہے، رسوائی ہو رہی ہے، تو قرآن نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گویا اللہ بچھڑے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب، اللہ نے اس کتاب کو ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن مجید انسانوں کے لیے رہبر ہے، ھدی للناس ہے، انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، مکمل ایک لا ہے، ایک حیاتی نظام ہے، انسانیت کے ضابطے حیات کے لیے بالکل پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آب حیات ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ قرآن پاک کا مقام اور مرتبہ، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی رحمت، یہ تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، یوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے صادر ہوا ہے، اللہ کے الفاظ ہیں۔ قرآن پڑھنے والا خدا سے کلام کرتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا چھونا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا پڑھانا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت، اس کا سنانا بھی عبادت، اس کا سمجھنا بھی عبادت، اس پر عمل کرنا بھی عبادت، اس کا حفظ کرنا بھی بہت بڑی عبادت۔ پڑھانے والے کا مقام پڑھنے والے سے بہت زیادہ درجہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھ کر پڑھنا بھی ثواب، بے سمجھے پڑھنا بھی ثواب، سمجھ کر پڑھیں گے تو زیادہ ثواب، بے سمجھے پڑھیں گے تو حروف کے حساب سے ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت علی خلیفہ چہارم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ کوئی الف لام میم کہتا ہے، الف با تا کہتا ہے، اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ بعض محدثین، بعض مفسرین نے بیان کیا ہے الف لام میم کے اندر الف میں بھی 3 حرف ہیں، لام میں 3 حرف ہیں، میم میں 3 حرف ہیں، جملہ 90 نیکیاں ہو گئیں۔ الف کے پڑھنے میں 3 حروف پڑھے جا رہے ہیں، الف، حمزہ زبر آ، لام فا زیر لف، الف۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے، جس کو سمجھ کر پڑھنا۔ اگر کوئی کہے کہ بے سمجھے پڑھنے سے فائدہ کیا ہے تو وہ بددین ہے یا جاہل ہے۔ اس لیے اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں الف لام میم کا ذکر لایا، بِکَا ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ، یہ وہ کتاب جس کا ترجمہ موجود ہے۔ پھر الف لام میم کا ترجمہ موجود نہیں۔ ھدی للناس کا ترجمہ لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے والی، راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ پھر طٰہٰ کا ترجمہ موجود نہیں ہے، یاسین کے معنی نہیں معلوم، صاد کے معنی نہیں معلوم، حامیم کے معنی نہیں معلوم، پھر اللہ کو معلوم ہے۔ تو سمجھ کر پڑھنا بھی ثواب، بے سمجھے پڑھنا بھی ثواب ہے۔ اللہ نے بعض جگہوں پر حروف مقطعات، جہاں قرآن کریم کے سورتوں میں شروع میں الف لام میم را، یہ حروف ہیں، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندہ میری کتاب کو، میرے الفاظ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، یا اس میں کھوج میں پڑا رہتا ہے، اس کے معنی کیوں بیان نہیں کیے گئے، اس کے معنی کیوں بیان کیوں نہیں کیے گئے۔ بس میری کتاب سمجھا تو اس کا دیکھنا ثواب، اس کا سننا ثواب ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں یہ قرآن پاک کو ہمارے درمیان پیش کیا۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا، رمضان میں نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان المبارک میں اتارا ہے، اور یہ امانت کی شکل میں اللہ نے اتارا۔ اللہ نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ نے زمین و آسمان پہاڑوں کو امانت دی، تو ان تینوں نے بھی امانت کے بوجھ کو سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس امانت کو انسان کے سپرد کر دیا۔ وہ امانت جو آسمان برداشت نہ کر سکا، زمین برداشت نہ کر سکی، پہاڑ برداشت نہ کر سکا، اللہ نے اس امانت کو انسان کے سپرد کر دیا ہے۔ وہ امانت قرآن کی شکل میں ہے۔ وہ امانت قرآن کریم کے اندر جو ہدایتیں موجود ہیں، جو احکامات موجود ہیں، جو فضائل موجود ہیں، وہ سارے احکام امانت کی شکل میں ہیں۔ وحدانیت، کلمہ توحید وہ امانت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ رمضان امانت کی شکل میں آیا ہے۔ آپ نے دنیا میں بہت سارے مقناطیس دیکھے ہوں گے، میگنیٹ دیکھے ہوں گے، جو لوہے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی رحمتوں کا کھینچنے کا یہ میگنیٹ ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کو توجہ کے ساتھ سننا، خاموش رہ کر سننا۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمتیں برسائی جائیں۔ گویا جس محفل میں قرآن پڑھا جائے یا سنا جائے یا بیان کیا جائے، اس محفل پر اللہ رب العزت کی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، نعمتیں، اللہ کی طرف سے فیض نازل ہوگا، رحمتیں برسائی جائیں گی۔ گویا رحمت الہی کی برسات شروع ہو جاتی ہے جب قرآن پاک کا آغاز اپنے گھروں میں لوگ کرتے ہیں پڑھنا۔ جب آپ اپنے دلوں کے برتن کو اگر سیدھا کر کے بیٹھیں گے، تب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انشاءاللہ مل جائیں گی، کوئی رکاوٹ نہیں۔ بارش کتنی ہی موسلادھار کیوں نہ ہو، تیز کیوں نہ ہو، طوفانی بارش کیوں نہ ہو، اگر کوئی برتن الٹا پڑا ہو، اگر کوئی بالٹی الٹی پڑی ہو، اگر کوئی چیز لوٹا الٹا پڑا ہوا ہو، تو اس کے اندر ایک بوند پانی بھی نہیں آتا۔ یہ بارش کا قصور نہیں ہے جناب، بلکہ اس برتن کا قصور ہے جس کا رخ الٹا ہے۔ فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ، اس قرآن کریم میں نصیحتیں اس کے لیے، لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، جس کے اندر دل ہوتا ہے، جس کے اندر دل کے بجائے سل پتھر اگر ہو تو پھر کیا مزہ۔ وَأَلْقَى السَّمْعَ، ہماتن گوش ہو کر بیٹھیں، وَهُوَ شَهِيدٌ، اور حاضر باش ہو کر سنیں، یوں طلبگار بن کر بیٹھیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے اپنا دامن مجھے بھرنا ہے۔ یہ طلب دل میں لے کر قرآن پاک کھول کے بیٹھیں۔ قرآن پاک وہ اللہ کی کتاب ہونے کا احساس اپنے دل میں لائیں۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کریم میں غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے حافظ دنیا میں موجود ہوں۔ یہ فقط صرف اور صرف قرآن مجید، قرآن عظیم الشان ہی کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا یاد کرنا اپنے بندوں کے لیے آسان فرما دیا، اس کا حفظ کرنا آسان کیا۔ سبحان اللہ، اس کتاب کو پڑھنے کی بھی عجیب لذت ہے۔ دنیا میں کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں جس کو پڑھنے والے ایسے مختلف انداز سے پڑھتے ہوں جس طرح یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ یہ پڑھنے والوں کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اس کتاب کا کمال ہے جو مختلف انداز میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کبھی کبھی کسی روایت میں پڑھتے ہیں، کبھی کسی قرات میں پڑھتے ہیں، مختلف 7 قراتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے انداز اپنے اپنے انداز میں پڑھتے ہیں۔ اگر یہ بندوں
بندوں کا کمال ہو تو یہی قرات دنیا کی دوسری کتاب کو پڑھ کر دکھا دیں. اگر کوئی کہے کہ نہیں بھئی بندوں کا کمال ہے تو ٹھیک ہے ہم دوسری کتاب دیں گے آپ کو, وہ کتاب قرآن کے انداز میں پڑھ کے دکھا دیں, بالکل نہیں دکھا سکیں گے. یہ اچھی آواز تو دے سکتے ہیں, یہ اچھی آوازوں والے دنیا کی کسی دوسری کتاب کو اس طرح پڑھ کر دکھا دیں تو پھر جانیں, لیکن نہیں پڑھ سکتے. اچھی آواز تو ہو سکتی, معلوم ہوا یہ کمال ان کا نہیں ہے بلکہ یہ کمال اس کمال والے کا کمال ہے جس نے اپنی کتاب کا پڑھنا آسان فرمایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قرآن کو پڑھنے والوں کے لیے آسان, سمجھنے والوں کے لیے آسان, سمجھانے والوں کے لیے آسان بنا دیا. ایک وقت وہ بھی تھا, ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے, جب قرآن کو تہجد کے وقت پڑھا جاتا تھا, مدینے کی گلیوں میں سے اگر تہجد کے وقت کوئی آدمی چلتا تو ہر گھر سے تہجد میں قرآن پڑھنے کی یوں آوازیں آتی, یوں آواز آ رہی ہوتی جیسے شہد کی مکھیوں کی جھنجھناہٹ, بھنبھنانے کی آواز ہوتی ہے, اور زندہ لوگوں کا شہر تھا. ہمارے علاقے کے اندر بھی اس زمانے میں لوگ قرآن پاک تلاوت کرتے تھے. فجر کے بعد, نمازوں کے بعد نکلتے تو قرآن پاک کی بچوں کی, بڑوں کی, بوڑھوں کی قرآن پاک کی تلاوتوں کی آوازیں آتی تھی. اگر رات کے آخر ہم گلی کوچے بازار سے گزریں تو یوں خاموشی ہوتی ہے جیسے انسانیت اپنے کندھے پر اپنی ضمیر کے لاش کو لے کر دفنانے کے لیے جا رہی ہو. اگر صبح آج کے زمانے میں کوئی فجر سے پہلے محلے سے گزرتا ہے مسلمانوں کے, ایسا لگتا ہے کوئی قبرستان سے گزر رہا ہے. بالکل سناٹا, خاموش, ساری قوم سوئی ہوئی ہے. رات 2 بجے تک ادھر ادھر کے فضول کاموں میں مشغول رہیں گے. جب مانگنے کا وقت آئے گا تو اس وقت گھوڑے بیچ کر سو جائیں گے. یاد رکھیے ملت کے نوجوانوں, ماں بہنوں, قرآن جب کوئی پڑھتا ہے تو اس کے قرآن کو سننے کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. اللہ نے ایک مختلف جماعت بنا رکھی ہیں جو قرآن پڑھنے والوں کے پاس بیٹھ کر قرآن کو سنتے ہیں. ایک صحابی اپنے گھر کے اندر تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے. طبیعت ایسی مچل رہی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ ذرا زہر اونچی آواز سے پڑھے, مگر قریبی ایک گھوڑا باندھا ہوا تھا. قریبی ایک گھوڑا باندھا ہوا تھا, 4 پائی پر بچہ لیٹا ہوا تھا. محسوس کیا جب اونچا پڑھتا ہوں تو گھوڑا اچھلنے لگتا ہے, بدک جاتا ہے. حضرت لیث بن سعد صحابی کا نام ہے, بخاری شریف کے اندر اس کی روایت ہے. لہذا دل کے اندر, دل میں خوف پیدا ہو جاتا, گھوڑا کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچائے. پھر میں آہستہ پڑھنا شروع کر دیتا. ساری رات یہی معاملہ ہوتا رہا. جب تہجد مکمل کی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھتا ہوں, کچھ ستاروں کے مانند روشنیاں ہیں جو ان کے سر کے اوپر آسمان کی طرف واپس جا رہی ہیں. یہ ان روشنیوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے. صبح ہوئی تو آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے محبوب, میں نے رات کو تہجد انداز سے پڑھی, بچے کے خوف کی وجہ سے آہستہ پڑھتا تھا. جی چاہتا تھا ذرا آواز کے ساتھ پڑھوں, مگر دعا کے وقت, قرآن پاک کی تلاوت کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ذرا اونچی کرتا ہوں تو گھوڑا بدک جاتا ہے. اور جب میں دعا کرتا تھا تو دعا کے وقت میں نے کچھ روشنیاں آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھی. اللہ رب العزت کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ رب کریم کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے عرش رحمان سے نیچے اتر آئے تھے. اگر تم اونچی آواز سے قرآن پڑھتے رہتے تو آج مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھ لیتے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے.
تہجد کا وقت تھا، ایک طرف دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوافل پڑھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف دیکھا عمر بن الخطاب ذرا اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تہجد میں دونوں کی پڑھنے کی آواز، دونوں پڑھ رہے تھے۔ تہجد میں دونوں طرح پڑھنے کی اس کی اجازت ہے، چاہے آہستہ پڑھے یا زور سے پڑھے۔ جب دونوں غلام پڑھ چکے نبی کے تو حاضر خدمت ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تم آہستہ قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ذات کو قرآن سنا رہا تھا جو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، جو سینوں کے دلوں کو رازوں کو جانتا ہے، جو کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی کے چلنے کی قدموں کی آواز کو گننے میں شمار کر سکتا ہے، مجھے بھلا اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر حضرت عمر سے پوچھا عمر تم اونچا کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور دیکھیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا، جو سویا ہوا ہے وہ اٹھ جائے، وہ بھی تہجد پڑھ لے، وہ بھی قرآن پڑھ لے۔ اور شیطان کو بھگا رہا تھا اپنی آواز سے، سبحان اللہ۔ قرآن پڑھا جاتا تھا اور شیطان ان جگہوں سے بھاگ جایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوتی تھیں۔ آج بھی اگر کوئی انسان اس قرآن کو محبت سے پڑھے گا، اللہ رب العزت کی رحمتیں اتریں گی، اس کی برکتیں سینے کو روشن کر دیں گی، منور کریں گی۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم اپنی آواز ذرا اونچی کر لو، عمر فاروق سے فرمایا عمر تم اپنی آواز ذرا آہستہ کر لو۔ ذرا بصیرت بتانا تھا، مجھے تو عظمت قرآن کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بتانا ہے، اس لیے فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ قرآن انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں۔ اس وقت حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام میں استاد اور قاری کی حیثیت سے مشہور تھے عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابن کعب قرآن پڑھو۔ اور دیکھیے اللہ کے محبوب، یہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کے سامنے کیسے پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے اس طرح حکم دیا گیا۔ وہ فوراً پہچان گئے، اوپر سے اشارہ ہوا اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ پوچھا ہے اللہ کے نبی اللہ سمانی، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا نعم اللہ سماک، ہاں اللہ رب العزت نے تیرا نام لے کر کہا ہے۔ ابن کعب سے کہو قرآن پڑھے، میرے محبوب آپ بھی سنیں گے اور میں پروردگار بھی سنوں گا۔ سبحان اللہ، وہ کتنے خلوص کے صحابی تھے، قرآن پڑھتے ہوں گے جن سے قرآن سننے کی فرمائش رحمت للعالمین سے رب العالمین نے حکم دیا ہے نبی تم بھی قرآن سنو۔ ابن کعب کا میں بھی اس کا قرآن سنتا ہوں، رحمان کی طرف سے ندا آتی ہے، رحمان کی طرف سے صدا آتی ہے، اور رحمان کی طرف سے یہ فرمان آیا کہ تو قرآن پر رب تیرا قرآن سنے گا، محبوب بھی تیرا قرآن سنے گا۔ اللہ اکبر، کیا خلوص سے وہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جنتیوں کی عورتوں کے سردار سیدہ شباب اہل الجنہ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ سردیوں کی لمبی رات میں تہجد کے وقت 2 رکعت نفل کی نیت باندھی۔ طبیعت میں کچھ ایسا جذب اور سود اور کیفیت تھی، جی چاہتا تھا
کہ پڑھتی رہوں پڑھتی رہوں پڑھتی رہوں، ایک ایک آیت کو مزے لے لے کر پڑھتی رہیں۔ انہوں نے خوب قرآن پڑھا، سلام پھیرا، کیا دیکھتی ہیں صبح صادق قریب ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے بیٹھ گئی، کہنے لگی اے اللہ، میں نے تو 2 رکعت ہی کی نیت باندھی تھی، تیری رات بھی اتنی چھوٹی ہے کہ 2 رکعت میں تیری رات مکمل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ انہی راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ تھا، شکایت تھی ان لوگوں کو، کیونکہ جب قرآن پڑھتے تو ڈوب جاتے تھے قرآن میں، تو ان کو قرآن پاک کے پڑھنے کی لذت آیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ارشاد فرمایا 2 آدمی رات کو پہرا دیں تاکہ بقیہ لوگ آرام کر کے سو جائیں۔ لیکن جب 2 آدمی پہرا دے رہے ہیں، ان میں سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ تم آدھی رات آرام کر لو، میں آدھی رات میں نگرانی کر لوں گا۔ اس اثناء میں وہ رکعت باندھتے، سورہ کہف شروع کرتے، نماز پڑھتے رہتے، ادھر دشمن کا تیر لگتا لیکن رکعت نہیں توڑی، پھر بھی قرآن پڑھتے رہے۔ اس طرح کئی تیر ان کے جسم کو لگے ہیں، خون نکلتا رہا، خون نکلنے سے وضو کے ٹوٹنے کا مسئلہ اس وقت تک ابھی نہیں نازل نہیں ہوا تھا، وہ قرآن پڑھتے رہے حتیٰ کہ محسوس ہوا جسم سے اتنا خون نکل چکا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاؤں، اگر گر گیا تو پھر میرے بھائی کو کون جگائے گا، لشکر کی حفاظت کون کرے گا، یہ تو ذمہ داری میں کوتاہی ہو جائے گی، لہذا جلدی سے سلام پھیرا اور اپنے بھائی کو اپنے ساتھی کو جگا کر کہنے لگے دشمن تیروں پہ تیر مارتا رہا ہے، میں ان کو کھاتا رہتا تھا، مگر سورہ کہف مکمل کیے بغیر میں کبھی سلام نہ پھیرتا، مجھے قرآن کے پڑھنے میں یوں مزہ آتا رہا۔ اللہ اکبر۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اپنی عمر کو ضائع کرنے والوں، اپنی اس عمر میں بھی اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ ہمارے اوپر مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں، مچھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری نماز کی کیفیت بدل جاتے ہیں، رکوع کیے کہ نہیں کیے ہم تو سجدے بھول جاتے ہیں جناب۔ ایک مچھر آ کر ہماری نماز کے خشوع و خضوع کو ختم کر دیتا ہے، مگر ان لوگوں کو تیروں پر تیر لگتے ہیں اور ان کی نمازوں میں خلل نہیں آتا۔ قرآن کو لطف لے کر پڑھنا چاہیے۔ آج ہم جس طرح آئس کریم کھاتے ہیں نا، تو ہمیں ہر چمچ کے کھانے پر مزہ آتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ والے جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ان کو بس یہی ہر آیت کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس لیے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ وہ قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو جاتے تھے۔ یقولون، وہ کہا کرتے تھے ربنا آمنا، اے پروردگار ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لیں، وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن پڑھتے سنتے ہوئے یوں دعائیں مانگتے تو رب کریم کی طرف سے فرمان آتا، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ مِمَا قَالُوا، وہ جو کچھ اللہ سے مانگتے تھے رب کریم نے ان کو وہ تمام چیزیں عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ ہر دور میں قرآن سے عشق کرنے والے گزرے ہیں، ہر زمانے میں قرآن سے محبت کرنے والے گزرے ہیں۔ دنیا میں کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں جس سے اس قدر محبت کی ہو جتنی قرآن سے محبت کی گئی۔
اسے تنہائیوں میں پڑھا گیا، اسے محفلوں میں پڑھا گیا، اسے راتوں کے اندھوروں میں پڑھا گیا، اسے دن کے اجالے میں پڑھا گیا، اسے لفظ بلفظ پڑھایا گیا، اسے بدلنا ناممکن۔ اسے بلند آواز سے پڑھا گیا، آہستہ بھی پڑھا گیا، سن کر رونے والوں نے رویا، سن کر قرآن اسلام قبول کرنے والوں نے اسلام قبول کیا۔ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سورہ طٰہٰ سن کر اسلام قبول کیے ہیں۔ ایک لفظ پر محنت کی گئی، ایک لفظ کو حفظ کیا گیا، ایک ایک لفظ کے معنی کو سمجھا گیا، سمجھایا گیا۔ اس سے محبت کرنے والوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کی خدمت کرتے کرتے گزار دی، قرآن کی خدمت کے لیے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیا، اور پھر آخر یہ کہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں اگر عمر نوح عطا کر دا، 950 سال کی عمر بھی عطا کر دیتا، تو ہم پوری زندگی اس کے قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دیتے۔ بھلا دنیا میں کوئی اور کتاب ہے جس سے انسان یوں محبت کی ہو؟ دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھائی جانے والی کتاب قرآن، دنیا میں سب سے زیادہ عمل کی جانے والی کتاب قرآن۔ اللہ اکبر۔ ہم سے پہلے والوں کو بھی اس قرآن کی وجہ سے عزتیں نصیب ہوئی، اسی قرآن کی وجہ سے لوگ ذلت بھی ہوئے۔ ہم ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ذلت ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کو چھوڑتے ہیں۔ عزت اللہ نے ان کو نصیب کی جو قرآن کو پڑھتا ہے۔ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے یہی تو لے کر آئے تھے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ نسخے کیمیا قرآن ہی تو تھا جس نے عرب کی زمین کو ہلا کر رکھ دی۔ صحابہ کرام کا قرآن پر عمل کرنا، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام اس کو قرآن کریم کو سینے سے لگا کر نکلتے تھے، جدھر بھی ان کے قدم پڑتے تھے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے درندوں نے صحابہ کے لیے جنگل خالی کر دیے، یہ قرآن ہی کی برکت ہے۔ دشت اور صحرا بھی صحابہ کرام کے لیے ان کے مشن کی تکمیل میں رکاوٹ نہ بن سکے، ان کی دعوت میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا، بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کی تقدیر بنانے والے، دنیا کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا، دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ قرآن پڑھتے تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ ادھر قرآن مکمل ہوتا تھا، ادھر ان کا عمل قرآن کے مطابق ہو جایا کرتا تھا۔ وہ صرف حافظ قرآن نہ تھے، وہ صرف قاری قرآن نہ تھے، وہ عامل قرآن ہوا کرتے تھے، حاملین قرآن ہوا کرتے تھے، وہ ناشر قرآن ہوا کرتے تھے، وہ عاملین قرآن ہوا کرتے تھے، وہ عاشق قرآن ہوا کرتے تھے۔ جیسا حکم معلوم ہوا ویسے عمل کا اہتمام شروع ہوا۔ صحابہ کرام میں کتنے حضرات ایسے تھے جن کو قرآن کی وجہ سے اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا، وہ بلندی عطا فرمائی جو ان کو پہلے حاصل نہیں تھی۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مکے میں ایک لشکر کے ساتھ کسی راستے میں جاتے ہوئے پہاڑی کے دامن پر رک گئے۔ گرمی کا موسم تھا، لوگوں کو پسینہ آ چکا تھا، سخت تنگی کا عالم تھا۔ چونکہ امیر المؤمنین کھڑے تھے اس لیے ساری فوج بھی ساتھ ہی انتظار میں کھڑی تھی۔ امیر المؤمنین نیچے وادی کو دیکھ رہے تھے۔ قریب والے آدمی نے پوچھا، امیر المؤمنین
کیا ہوا؟ آپ یہاں کھڑے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ کی وجہ سے پورا لشکر کھڑا ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، میں اس وادی میں لڑکپن میں اسلام لانے سے پہلے اپنے اونٹ چرانے کے لیے آتا تھا، لیکن مجھے اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا۔ میرے اونٹ خالی پیٹ گھر جایا کرتے تھے۔ میرے والد خطاب مجھے مارتے تھے، مجھ کو کوسا کرتے تھے، اور کہتا تھا، عمر تو بھی کیا کامیاب زندگی گزارے گا؟ میرے باپ نے کہا، عمر تو بھی کیا کامیاب زندگی گزارے گا؟ تجھے تو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا۔ میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتا تھا۔ آج اس وقت دیکھ رہا ہوں جب قرآن اور اسلام کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المؤمنین بنا دیا۔ آج اللہ نے عمر کو وہ مقام عطا فرمایا۔ نبی نے کہا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آج اللہ نے عمر کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ عمر جس کے اسلام لانے سے اسلام کو صداقت ملی، اسلام کو قوت ملی، اسلام کو شجاعت ملی، اسلام کو دلیری ملی، اسلام کو عام کرنے کا ابر مرا اعلان آپ نے نماز کے لیے صدا دینے کا حکم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ عمر فرماتے ہیں، قرآن کی یہ برکت کہ آج اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا۔ وہ عمر جو جس زمانے میں، جس دور میں انہوں نے حکومت کی تھی، آج اس علاقے میں 22 مملکتیں قائم ہیں، 20 پر 2 ملک قائم ہیں، ممالک قائم ہیں۔ اعزنا اللہ تعالی بہذا الدین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کی برکت سے عزت عطا فرمائی۔ محترم سامعین، اس قرآن کو پڑھیے، اس کو یاد کیجئے، اس کو زندگی میں لاگو کر لیجئے، زندگی میں اتار لیجئے۔ اسے پڑھنا ایک کام ہے اور پورا کام نہیں، پڑھنا ایک کام ہے لیکن پورا کام نہیں، اس پر عمل کرنے سے کام مکمل ہوتا ہے۔ ہمیں عاملین قرآن بھی بننا ہے، اس قرآن کے عاشق بھی بننا ہے، اس قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کو پڑھانا بھی ہے۔ اس لیے نبی نے کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آج بھی دنیا میں قرآن کے عاشق موجود ہیں۔ ہمارے حضرت جی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، پڑوس کے ملک میں ایک عالم سلسلہ عالیہ میں بیعت ہوئی ہے۔ حضرت جی نے ان کی مسجد میں درس قرآن دیا، اس کے بعد انہوں نے ناشتے کے لیے گھر دعوت دی۔ وہ کہنے لگے، میرے والد بڑے ہی عاشق قرآن تھے، وہ ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ میں نے کہا، ذرا آپ ان کا کوئی واقعہ بھی سنا دیجیے۔ انہوں نے اپنے والد کا واقعہ سنا۔ کہنے لگے، میرے والد محترم ایسے عاشق قرآن تھے، انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیا۔ جی ہاں، چلتے پھرتے قرآن پڑھتے تھے، بیٹھ کر بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے، کوئی بات درمیان میں پوچھتا تو تلاوت مکمل کر کے جواب دیتے تھے، بھی قرآن پڑھنے لگ جاتے۔ ایک مرتبہ کسی اللہ والے نے ان کو بتا دیا، اگر آپ 2 سال میں روزانہ ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کریں گے، قرآن پاک کا فیض آپ کی آنے والی نسلوں تک جاری ہو جائے گا۔ میرے والد صاحب کو یہ بات اچھی لگی، انہوں نے کہا، اچھا میں اس کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے، میرے والد صاحب کا معمول تھا روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، روزانہ ہر دن 24 گھنٹے میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے، سردی بھی گرمی بھی، صحت ہو بیمار ہو، سفر میں ہو حضر میں ہو، رنج میں ہو مصیبت میں ہو خوشی میں ہو، معلوم نہیں کیا کیا کیفیتیں ہوتی تھی، مگر میرے والد صاحب نے پورے 2 سال تک ایک قرآن پاک روزانہ مکمل کیا۔ فرمانے لگے، اس کا یہ اثر ہوا، میرے والد صاحب کے جتنے بیٹے بیٹیاں ہوئیں سب کے سب قرآن کے حافظ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے آگے جتنے بیٹے بیٹیاں آج دنیا میں موجود ہیں، ان کی عمر 7 سال ہیں یا زیادہ ہیں، وہ سب کے سب قرآن پاک کے حافظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، عاشق قرآن کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا فیض کیسے جاری فرما دیا۔
قرآن پاک قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے قرآن پاک کو ایک نوجوان کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت سے اور ریکویسٹ کرے گا، شفاعت کرے گا، اے اللہ جن لوگوں نے مجھے یاد کیا، جو تلاوت کرتے تھے، انہوں نے میرے حق ادا کر دیا، وہ میرے غم گسار تھے، مجھ سے محبت کرنے والے تھے، میں ان کا مہمان تھا، انہیں نے مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا، اے اللہ ان کو جنت بھیج دے۔ رب کریم قرآن مجید کی شفاعت کو، ریکویسٹ کو قبول فرما کر ایسے لوگوں کو بلا کر بغیر بنا حساب کتاب کے جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ فرمائیں گے۔ ملت اسلامیہ کے ہونہار نوجوان ساتھیوں، قرآن سے محبت کیجیے، ماں بہنوں قرآن کو اپنا نصب العین بنا لیجیے، قرآن کو حرز جاں بنا لیجیے، ہر وقت اس کو پڑھتے رہیے، اس کے فیضان سے اپنے دلوں کو منور کرتے رہیے، زندگی میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی اللہ رب العزت کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ یاد رکھنا، جو بندہ عالم قرآن بنے گا، یعنی قرآن کو پڑھے گا اور اس کو جانے گا، تو گویا پھر وہ اس کی زندگی سونے پہ سہاگ ہے۔ حافظ قرآن بنے گا، قاری بنے گا، رب کریم اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کو دنیا میں بھی وقار عطا فرمائیں گے، دنیا اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے گی، اپنے لیے دست کھول دے گی۔ جو انسان اس کتاب کے ساتھ نتنی ہو کر اپنی نسبت کو پکا کر لیتا ہے، وہ انسان بھی عزت والا بن جاتا ہے۔ جس کے دل میں قرآن ہوگا، اللہ اس کو امام بنا دیں گے، جس کے سینے میں قرآن، وہ حافظ قرآن۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان۔ یہ راز کس کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کس کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ پھر انسان کو لگتا تو یوں ہے قرآن پڑھنے والا قاری ہے، لیکن جب اس پر عمل کر لیتا ہے، یہ چلتے پھرتے قرآن کے مانند ہو جاتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے، عالم دین بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کو 2.5 سال میں، یعنی 2 سال 6 ماہ میں مکمل کیا۔ ان کی مادری زبان تو عربی تھی، ان کو پڑھنے میں کیا دقت تھی؟ حقیقت یہ کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تو اس پر عمل کرتے، ادھر قرآن مکمل ہوتا تھا، ادھر ان کا عمل قرآن کے مطابق ہو جاتا تھا۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل بالقرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کانا، فرمایا کہ وہ احکام سن کر اپنی گردن جھکا دیا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سبق آموز واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کے غلام، ان کے باندی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، پھر باندی کو آزادی ہونے کا ذریعہ مل گیا اس واقعے کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ جی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما تھے، ایک مہمان آئے تھے، آپ نے انہیں بٹھا کر باندی سے فرمایا جاؤ اس مہمان کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ گھر کے اندر کچھ شوربہ تھا، اس باندی نے وہی شوربہ گرم کیا اور پیالے میں ڈال کر لانے لگی۔ جب دروازے میں داخل ہونے لگی تو اس وقت بے توجہی کی وجہ سے، اندیکھی کی وجہ سے اس کا پاؤں جو ہے نا اٹک گیا اور وہ شوربہ نیچے گر گیا۔ اس کے کچھ قطرے چھینٹیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر گر گئے، چونکہ شوربہ گرم تھا اور گرم شوربہ اگر جسم پہ پڑ جائے تو جسم جلتا ہے۔ آپ کو تکلیف ہوئی، اس لیے سیدنا حسین نے اس باندی کی طرف غصے کے ساتھ دیکھا۔ وہ باندی پہچان گئی، آپ کو بہت غصہ آیا، مگر وہ آپ کی زندگی کے اصول و ضوابط کو جانتی تھی۔ جب آپ نے غصہ اور جلال سے باندی کی طرف دیکھا تو وہ فوراً کہنے لگے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ،
قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ مومن کی صفات گنواتے ہیں، وہ تو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ مومن کیا ہوتے ہیں؟ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے فوراً کہا میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے۔ وہ کہنے لگے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، انسانوں کو معاف کر دینے والے۔ آپ نے فرمایا جہاں میں نے تیرے غلطی کو معاف فرما دیا۔ کہنے لگے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا جہاں میں نے تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا، اس قرآن کی وجہ سے، اس محبت میں اور اس کے انداز کلام سے حسین کو بھی جو ہے جلال رحمت آ گیا اندر، تو انہوں نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لمحہ اس کو غصے سے دیکھ رہے تھے، اسی لمحہ اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ وہ قرآن سنتے چلے جاتے تھے اور زندگیوں کو بدلتے چلے جاتے تھے۔ جب ہماری زندگی میں قرآن مجید کے ساتھ ایسا عملی تعلق پیدا ہو جائے گا، اللہ تعالی ہمیں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ عزیز ساتھیو، آپ تو اپنی زندگیاں قرآن کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ جو حفاظ ہیں، علماء ہیں، وہ تو وقف کر چکے ہیں۔ عوام الناس کی حالت ہمیں دیکھیں، گھروں کے اندر قرآن کو ریشمی غلافوں میں رکھے ہوئے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں تو ان کا پڑھنا قابل مبارکباد ہے۔ بہت ساروں کو فرصت نہیں ملتی۔ آج کل گھروں کے اندر ٹی وی روزانہ آن کیا جاتا ہے، ڈرامے روزانہ دیکھے جاتے ہیں، روزانہ گھنٹوں پروگرام دیکھ لیتے ہیں، اخبار روزانہ پڑھتے ہیں، پنے چاڑتے ہیں اخبار کے کہ کوئی نیوز چھوٹ نہ جائے۔ جناب کو جب تک اخبار نہ ہو چائے میں مزہ نہیں آتا، جب تک اخبار نہ ہو ناشتے میں مزہ نہیں آتا۔ مگر ان گھروں میں مہینوں گزر جاتے ہیں، کوئی بندہ بھی اللہ کا قرآن کھولنے والا نہیں۔ سارے کے سارے قرآن سے غافل بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو قرآن کب یاد آ جاتا ہے؟ جب بہو بیٹی جہیز میں دینا ہو، پھر اس وقت یاد آتا ہے۔ قسم کھا کر کسی کو یقین دہانی کرانا ہو، آگے پیچھے یاد نہیں آتا۔ اے کاش یہ قرآن ہمیں زندگی میں یاد آتا، ہمیں اپنے بزنس کے وقت یاد آتا، دفتر کی کرسی پر یاد آتا، ہمیں قلم سے دستخط کرتے وقت یاد آتا، میاں بیوی کے معاملات میں قرآن یاد آتا۔ یہ قرآن، اس کے صورتوں کی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد کا سورہ کوئی ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو 10 پارے پڑھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ کوئی 3 دفعہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک قرآن پڑھنے کا اللہ اس کو ثواب عطا کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین آواز سے قرآن مجید پڑھتے سنا۔ اللہ اکبر۔ سفیان بن عیینہ نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید پر قناعت کر لے، اب پچھلی کتابوں سے مستغنی ہو جا، یا دنیا کی دولت کی اس کو پرواہ نہ رہے، قرآن ہی کو سب سے بڑی دولت سمجھے۔ قرآن مجید کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا قرآن مجید کی تلاوت میں کس کی آواز محبوب تر ہے؟ ارشاد ہوا جس تلاوت سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہو۔ خوش آوازی سے یہ مراد نہیں گانے کی طرح پڑھیں، یعنی اس طرح نہ پڑھیں حرف کے نکالنے میں خلل ہو، اگر حروف میں تغیر ہو جائے تو پھر گناہ ہو جائے گا۔ ایسا پڑھے کہ دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد یعنی رشک بس دو آدمیوں پر کرنا چاہیے. ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا، وہ رات دن اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی سن کر یہ کہتا ہے کاش مجھے بھی اس جیسا علم قرآن ہوتا، میں بھی اس کی طرح عمل کرتا پڑھتا. اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، جسے وہ حق کے راستوں میں خرچ کرتا، اس کو دیکھ کر دوسرا آدمی کہتا ہے کاش مجھے بھی اگر اللہ ایسا مال دیتا تو میں بھی ایسے ایسے لوگوں کو خرچ کرتا. تو اس دونوں چیزوں پر حسد جائز ہے اور دونوں کی تمنا بھی جائز ہے. الغرض میرے بھائیوں بزرگوں اور پردہ نشین اسلامی روحانی اور ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا ہے. قرآن مجید کو اللہ نے اسی ماہ میں اتارا ہے، اور روزانہ بھی اگر ایک پارہ اگر ہم تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ایک مہینے میں ایک قرآن مکمل ہو جائے گا. تراویح مستقل الگ سنت ہے، قرآن پاک کا مکمل پڑھنا یہ الگ سنت ہے. قرآن پاک تراویح میں ختم ہونے کی وجہ سے تراویح ختم نہیں ہوتی. چاند رات سے تراویح کا آغاز کیا، چاند دیکھ کر ہم تراویح کا اختتام کریں گے. اپنے اپنے گھروں میں قرآن پاک تراویح کی شکل میں پڑھنے کا اہتمام کریں. ہر نماز کے بعد 5 صفحے بھی اگر ہم پڑھ لیتے ہیں یا 4 صفحے بھی اگر ہم پڑھ لیتے ہیں، آسانی کے ساتھ ایک پارہ مکمل قرآن ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کی مشغولیت کی وجہ سے اگر اس کو نفل نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اگر صدقہ و خیرات کرنے کا موقع نہیں ملتا، اللہ اس کو نفل نماز پڑھنے کا ثواب بھی عطا کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب بھی عطا کرتے ہیں. خدارا قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں. یہی وہ قرآن ہے جس کے وجہ سے، جس کے ذریعے سے اللہ انسانوں کے مقام اور مرتبے کو بلند فرما دیتے ہیں. جس مکے میں قرآن نازل ہوا وہ مکہ سب علاقوں میں سے افضل ہوا. جس مدینے میں قرآن نازل ہوا وہ مدینہ افضل ہوا. جس گلی میں قرآن نازل ہوا وہ گلی افضل ہوئی ہے. جس کے حجرے میں قرآن نازل ہوا وہ حجرے اما جان عائشہ افضل ہو گئی ہیں. جس کے سینے میں قرآن ہوگا اللہ اس کو امام بنا دے گا. یقین مانے آپ اگر اپنی کسی مصیبت میں، پریشانی میں، غم میں مبتلا ہیں، آپ قرآن کھول کر بیٹھیں. اللہ ایسی آیتیں آپ کی نظروں کے سامنے سے گزروا دے گا، آپ سوچ رہے ہوں گے ارے یہی آیت تو آج کے عمل کے متعلق اللہ نے میرے زندگی میں میرے سامنے ایسا بیان کیا، جیسے آپ یوں محسوس کریں گے کہ یہ آیتیں کیا میرے بارے میں نازل ہو رہی ہیں. اللہ اکبر، یہ معجزہ ہے قرآن کا. دیکھو انبیاء کے ساری معجزات ختم ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ختم نہیں ہوا، قرآن کی شکل میں موجود ہے. سورج کو دیکھ کر تعجب کرنے والے قرآن کو دیکھ کر تعجب کریں. ہاں، قرآن کو پڑھیں. قرآن کو پڑھنا اللہ سے کلام کرنا، قرآن کو پڑھنا فرشتوں کو دعوت دینا. اب تو لاک ڈاؤن ہے، دعوت نہیں دے سکتے لوگوں کو، افطار پارٹیاں نہیں کر سکتے. قرآن پڑھو، فرشتوں کو بلاؤ. اللہ اکبر، قرآن پڑھو، فرشتوں کو مدعو کرو. جب چاہے اپنے گھر مہمان بلاؤ، فرشتوں کی محفل آئے گی جو تمہارے پیچھے حسد بھی نہیں کرے گی، تمہارے لیے تکبر بھی نہیں کرے گی، تمہارے لیے تمہارا برا بھی نہیں چاہے گی، تمہارے لیے دعائیں کرے گی اور تمہارے لیے گواہ بنے گی. جتنا قرآن ہم پڑھیں گے یہ قرآن ہمارے لیے گواہ بنے گا. تراویح کا خاص اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کو پڑھنے کا اہتمام کریں. روزانہ 3 آیتیں یاد کر لیں، انشاءاللہ پھر مہینے میں دیکھیں بڑی بڑی صورتیں آپ کو یاد ہو جاتی ہیں. ہر گھر میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی فکر کریں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو ساری دنیا کے سارے امتوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرماوے. انشاءاللہ پھر اگلے نشست میں آپ حضرات کے سامنے روزے کے سائنسی فائدے اور طبی فائدے اس کے انشاءاللہ تفصیل روشنی اور مختصر وقت میں انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا. وقت کی تنگ دامنی ہے، میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں.